سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچہ مچل گیا، بچے نے کہا اے میری والدہ ایسا کیا ہے؟ ان کی زبان میں اللہ اللہ جو انہیں دیکھتا ہے ان کی بات سنتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ والدہ نے کہا نہ بیٹا میں بھوکی رہ لوں گی، بنا کپڑے کے رہ لوں گی، مگر میں تجھے ان کے دربار میں جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اللہ اللہ۔ بچے نے کہا اے میری والدہ میں تجھ سے وعدہ کر کر جاتا ہوں میں تیری اجازت کے بغیر کلمہ نہیں پڑھوں گا، تیری اجازت کے بغیر اسلام میں نہیں جاؤں گا، تیری اجازت کے بغیر میں داخل اسلام نہیں ہوں گا۔ اللہ اللہ۔ یہ بچہ ضد کر رہا ہے، اس کی والدہ منع کر رہی ہے، مگر ماں ہوتی ہے، ماں کا دل ہوتا ہے۔ جب بچہ زیادہ ضد کرتا ہے تو ماں اجازت دے ہی دیتی ہے۔ آخر کار جب بچے نے بار بار اصرار کیا، اس کی والدہ نے اجازت دے دی۔ یہ بچہ دوڑا نبی کی بارگاہ میں پہنچا۔ میرے نبی صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہے، بچے کی نگاہ دور سے چہرے مصطفیٰ پر پڑ گئی۔ جیسے ہی نگاہ میرے نبی کے چہرے پر پڑی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بچہ کہتا ہے دل چاہتا تھا جا کر قدموں میں مچل جاؤں اور بے ساختہ پکار اٹھوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر۔ زندہ آباد زندہ آباد ماشاءاللہ۔ بچہ کہتا ہے میں چاہتا تھا کہ پیغمبر اعظم کے دامن سے لپٹ جاؤں اور جتنا رویا جائے اتنا رو کر نبی کے دامن سے لپٹوں، مگر ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا اے ماں جب تک تو اجازت نہ دے گی میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، جب تک تو اجازت نہ دے گی میں اسلام میں داخل نہیں ہوں گا، جب تک تو اجازت نہ دے گی میں مسلمان نہ بنوں گا۔ اللہ اللہ۔ بچہ دور کھڑا ہے، سرکار کے چہرے کو تک رہا ہے، سرکار کے رخ ودوحہ کی زیارت کر رہا ہے، سرکار کے رخ زیبا کے جلووں سے منور ہو رہا ہے، سرکار کے اللہ اللہ روشن و تابناک چہرے مبارک کو دیکھ کر اپنے دل کو منور کر رہا ہے۔ بچہ سرکار کے چہرے پر ٹکٹکی باندھ کر نگاہ جمائے ہوئے کھڑا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا سرکار ایک چھوٹا سا بچہ ہے دور کھڑا ہے، نگاہ آپ کے چہرے پر جمی ہوئی ہے۔ میرے نبی نے اس بچے کے چہرے کو دیکھا تو نبی کے لبہائے مبارکہ پر تبسم آ گیا۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ اس بچے کی قسمت کو سلام، اس کی عظمت کو سلام، اس کے مقام و مرتبے کو سلام۔ میرے نبی نے، میرے پیغمبر نے، میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے چہرے کو دیکھا، لبہائے مبارکہ پر تبسم آ گیا۔ اللہ اللہ۔ جسے دیکھ کر سرکار مسکرا جائیں اس کی قسمت کا ستارہ کتنے عروج پر ہوگا۔ اللہ اللہ۔ سرکار مسکرائے، اشارہ کیا، بچہ قریب آیا، فرمایا بیٹا کیوں آئے ہو؟ بچہ خاموش کھڑا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹا کچھ تو بولو کیوں آئے ہو؟ بچہ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ سے کچھ لینے کے لیے آیا ہوں، میں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کے دربار میں ایک فریاد لے کر آیا ہوں اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مگر میں آپ سے بعد میں مانگوں گا، فریاد بعد میں کروں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کلمہ پڑھنے کے لیے نہ کہیں گے، آپ مجھے مسلمان نہ بنائیں گے، آپ مجھ سے ضد نہ کریں گے، آپ مجھ سے زبردستی نہیں کریں گے۔ میرے نبی مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا بیٹا سنو ہمارے دین میں جبر نہیں ہے، ہمارے دین میں جو ہے جبر نہیں ہے، ہمارے دین میں زیادتی نہیں کی جاتی، ہمارے دین میں کسی کو زبردستی داخل نہیں کیا جاتا، ہم کسی کو ضد نہیں کرتے، ہم کسی پر جبر نہیں کرتے، ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، ہم تو بس اللہ کا پیغام سناتے ہیں، جسے اللہ ہدایت دیتا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا بیٹا سنو ہم کسی سے زیادتی نہیں کرتے، کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی پر جبر نہیں کرتے۔ اگر ہمارا کلام اچھا لگتا ہے، ہماری گفتگو اچھی لگتی ہے، ہمارا مذہب اچھا لگتا ہے، ہمارا قرآن اچھا لگتا ہے تو لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہ اسلام میں آ جاتا ہے، میرے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ سرکار نے فرمایا بیٹا ہم آپ سے کچھ کہہ ہی نہیں رہے ہیں، ہم نے کب کہا کہ آپ کلمہ پڑھو؟
ہم نے کب کہا کہ آپ اسلام میں آ جاؤ؟ ہم نے کب کہا آپ مسلمان بن جاؤ؟ بچے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے تو نہیں کہا۔ سرکار فرماتے ہیں بیٹا بتا کیا پریشانی ہے، کیا فریاد لے کر آیا ہے؟ اللہ اللہ، میرے پیغمبر نے، میرے نبی نے، میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اتنا فرمایا بچہ رونے لگا۔ صحابہ بیان فرماتے کہ جیسے ہی بچے کی آنکھ میں آنسو آئے میرے نبی کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئی۔ مسلمان غور کر، کیا میرے نبی نہیں جانتے تھے یہ اس دشمن کا بیٹا ہے جو میری شان میں گستاخیاں کرتا تھا، مجھے گالیاں دیتا تھا، میری بے ادبیاں کرتا تھا، مجھے ستاتا تھا؟ اللہ اللہ، میرے نبی سب کچھ جانتے تھے، مگر ایک دشمن رسول کا بیٹا، ایک ظالم، ایک جابر کا بیٹا میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر رویا ہے تو نبی سے یہ بھی برداشت نہ ہوا، میرے نبی اس بچے کو روتا ہوا نہ دیکھ سکے، نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کے سچے عاشق ہیں، میرے نبی ایک غیر مسلم کا غم دیکھیں، اسے روتا ہوا دیکھیں تو نبی سے برداشت نہ ہو، نبی ایک غیر مسلم کو روتا ہوا پاتے ہیں، نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آج ہماری ماں ہمارے سامنے روتی ہے، ہمیں غیرت نہیں آتی، باپ بیمار ہوتا ہمیں غیرت نہیں آتی، ہمارے بھائی بہن پریشانی میں ہوتے ہمیں شرم اور حیا نہیں آتی، پڑوسی تکلیف میں ہوتا ہمیں حیا نہیں آتی۔ اور آج مسلمانوں کی حالت یہ، کتنے لوگ ہماری قوم میں آج ایسے ہیں، کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں، باپ بیمار ہو جائے بیٹا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، ماں تکلیف میں ہو بیٹا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، بھائی تکلیف میں ہو بھائی مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، پڑوسی تکلیف میں ہو پڑوسی مذاق اڑا رہا ہوتا ہے۔ اے میرے بھائیو، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ اسلامی ثقافت نہیں ہے، یہ اسلامی کلچر نہیں ہے۔ میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے کسی کی پریشانی پر مذاق مت بنانا، اس کا ہنسی اور ٹھٹا مت کرنا، اس کے ساتھ تمسخر مت کرنا۔ میں آپ کو اللہ رسول کا واسطہ دے کر عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی پریشان آپ کو ملے جس قدر ہو سکے اس کی مدد کرنا۔ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اگر دنیا میں تمہارے سامنے کوئی پریشان حال آ جائے اور تم اس کی پریشانی دور کر سکتے ہو تو کر دینا، تم دنیا میں اس انسان کی پریشانی دور کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں حشر کی تکلیفوں سے نجات عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت حضور سید رضوان میاں صاحب قبلہ، سرزمین چھوٹی کثیر ضلع بلند شہر، زندہ آباد زندہ آباد۔ سرکار نے ایک غریب کو روتا ہوا دیکھا، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹا روتے کیوں ہو؟ پیغمبر اعظم نے المختصر اس بچے کو تسلی دی، تشفی دی۔ بچہ جو تھا وہ سرکار کی بارگاہ میں اللہ اللہ رو رہا ہے، سرکار تسلی تشفی دے رہے، بچے کی ہچکی بن گئی، بچہ روتے روتے کہتا ہے اللہ کے محبوب، میری والدہ 7 سال سے ایک جوڑی کپڑے میں زندگی گزار رہی ہے، سرکار ہمارے گھر میں ایسی غریبی ہے، ایسی مفلسی ہے، ایسی کلاشی ہے، جب سے میرا باپ مرا ہے گھر میں نحوست برس گئی، جب سے میرا باپ مرا ہے غریبی نے ہمارے گھر کو گھیر لیا ہے، جب سے میرا باپ مرا ہے ہماری قوم نے، ہمارے برادر والوں نے، ہمارے خاندان والوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، 7 سال سے میری والدہ ایک جوڑی کپڑے میں زندگی گزار رہی ہے، الغرض اب وہ کپڑا پھٹ چکا ہے، اس کا جسم ظاہر ہونے لگا ہے، نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہوں ماں کا جسم نظر آتا ہے، مجھے حیا آ جاتی ہے۔ اے مسلمان، آج تو خود اپنی بیٹی کو ایسا لباس پہناتا ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم رسوا ہو رہے ہیں، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ پریشانی سے نجات نہیں مل رہی۔ آپ مجھے بتائیے، جس کی جوان بیٹی، جوان بہن، جوان ماں بے پردہ گھر سے باہر نکلے، کیا اس کے گھر میں اللہ کی رحمت ہوگی؟ ارے کیا اس کے گھر میں اللہ کی برکتیں ہوں گی؟ اے میری ماں، اے میری بہنوں، تمہیں خاتون جنت فاطمہ زہرا کا واسطہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طہارت کا واسطہ،
सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा के ज़ुहद और इत्तिका का वास्ता, शादी का मौका हो या कोई और मौका हो, हर हाल में पर्दे में रहना, पर्दे में रहना, पर्दे में रहना। खातून जन्नत के दामन को ना छोड़ना, खातून जन्नत की कनीज बनकर जिंदगी गुजारना। मेरे नबी ने जो तुम्हें पर्दा दिया है, इस पर्दे के अंदर बड़ी मसलिहतें, बड़ी हिकमतें छुपी हुई हैं। अल्लाह अल्लाह शादी का मौका हो, ए मेरी बहन तू पर्दे में बैठना, पूछो आप इन उलमा से, आपको बताएंगे। आज के इस पुरफितन दौर में शादी का माहौल हो, तमाम औरतें बेपर्दा घूम रही हो। आप में से किसी की बहन, किसी की बेटी पर्दे में रहकर कुरान पढ़ रही हो, दुरूद पढ़ रही हो, अल्लाह की बारगाह में सजदे कर रही हो। अल्लाह की रहमत के फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, परवरदिगार आलम, बारे इलाह, खालिक कायनात, मालिक कायनात, कसेर की सरजमीन है, शादी का मौका है। तमाम मुस्लिम बेटियां बेपर्दा घूम रही है, मगर फला की बेटी, फला की बहन, फला की माँ अल्लाह अल्लाह पर्दे में बैठी है, किसी गैर महरम के सामने नहीं आई है। मौला पर्दे में बैठकर कयाम कर रही है, रुकू कर रही है, सुजूद कर रही है, कुरान पढ़ रही है, मौला तेरा जिक्र कर रही है, अल्लाहू अल्लाहू का विद कर रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विद कर रही है। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों मैं देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। ए फरिश्तों तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैंने अपनी इस बंदी के और इसके पर्दे की बरकत से इसके घर वालों के तमाम गुनाहों को माफ फरमा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, अगर ये पर्दे में रहेंगी तो इंशाअल्लाह घरों में रहमतें सलामत रहेंगी। बेशक बेशक। अगर एक बेटी की इज्जत सलामत है तो समझ लो पूरी कौम की इज्जत सलामत है। आज कितने लोग हमारे पास आते हैं, हमें रोना आता है, सैयद साहब इज्जत लुटने जा रही है, समाज में नाक कट जाएगी, ख़ानदान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। मैंने कहा क्या हुआ, वजह क्या है? बोले सैयद साहब हमारी बेटी किसी लड़के से बात करती है और कह रही है उसी लड़के से शादी करूँगी, अगर उससे शादी नहीं कराई तो जहर खा लूँगी, फांसी खाकर मर जाऊँगी। सैयद साहब जिस बेटी को हमने बड़े नाजों से पाला था, खुद कपड़ा ना पहन कर, वो अपनी बेटी के लिए हमने अच्छा सा अच्छा लिबास खरीदा, अपनी बेटी को हमने कोई तंगी ना होने दी, कोई तकलीफ ना होने दी, हमने अपनी बेटी को बड़े अरमानों से पाला था। सैयद साहब आज वही बेटी हमारी इज्जत को बर्बाद करने पर उतर आई है, समाज में हमारी नाक कटवाने वाली है। कहती है मैं घर से निकल जाऊंगी, चली जाऊंगी, उस लड़के के साथ जिंदगी गुजारूंगी। अल्लाह अल्लाह, ए मुसलमान मैंने कहा ये नौबत क्यों आई, यहाँ तक बात कैसे पहुंची? अगर तूने अपनी बेटी को बेपर्दा शादी में ना भेजा होता, तूने अपनी बेटी को बेपर्दा ना घुमाया होता, तेरी बेटी बेपर्दा होकर उस लड़के के सामने ना गई होती, तो ना तेरी बेटी को नंबर मिलता, ना तेरी बेटी उस लड़के से बात करती, ना उसके मजाजी इश्क में फंसती। और ये मेरी बहनों सुनो, बाप से ज्यादा हमदर्द नहीं हो सकता। ये लड़के जो अपनी माँ के ना हुए, अपने बाप के ना हुए, ऐसे ऐसे लफंडर कान छिदवाए फिर रहे, पूरी पूरी रात एक लड़की से नहीं 10-10 लड़कियों से बातें करते हैं। ए मेरी बहन ये तेरी इज्जत को तार तार करना चाहता है, ये तेरी इज्जत को बर्बाद करना चाहता है। तुझसे घर छूट जाएगा, बाप छूट जाएगा, माँ छूट जाएगी, बहन छूट जाएगी, तमाम खानदान वाले छूट जाएंगे। एक दिन वो होगा अगर तू इस लड़के के साथ चली गई, ये लड़का तुझ पर जुल्म करेगा, जबर करेगा, तशद्दुद करेगा, किसी दूसरी लड़की से फिर ताल्लुकात बना लेगा। तू रोएगी, खून के आंसू रोएगी, पछताएगी, बाप को याद करेगी, मगर बाप तेरा मुंह देखने ना आएगा। माँ को याद करेगी, माँ तेरी खबर लेने के लिए ना आएगी। भाइयों को याद करेगी, अरे वो भाई जो तुझ पर जान छिड़कता था, आज वो भी तेरी मदद को ना आएगा। ए मेरी बहन अगर तेरी इज्जत सलामत है तो तेरा बाप सर उठा कर चल सकता है, अगर तेरी इज्जत सलामत है तो तेरा भाई मुआशरे में सर उठाकर जी सकता है।